حضور پاک کا ارشاد مبارک موت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر تذکرہ رہے، اس لیے کہ جو شخص دنیا میں رہ گیا، دنیا میں منہ گیا، اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے پاگل ہے اور غافل ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے پیارے محبوب کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ذات ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی وہ ذات۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہک ہیں، مطلب دنیا میں رہ گئے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں، جن کو موت کا ذکر اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذت چھوٹ جائے گی، دنیا کی لذت نہ پا سکیں گے، اس لیے وہ موت کا ذکر اچھا نہیں سمجھتے۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو افسوس ہوتا ہے، فکر رہ جاتی ہے کہ مجھے دنیا چھوٹ جائے گی اور اس کی لذتیں بھی مجھ سے چھوٹ جائیں گی، لذت میں نہ پا سکوں گا، اس لیے وہ موت کے بارے میں ذکر اور فکر بالکل نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے، موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے، یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے، اپنی بخشش کرا لے، اور اس فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور اپنی غلطیاں اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ، دوسرا کام اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں رہ گیا ہے، دنیا کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے، یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، موت کو پسند کرتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ عاشق تو ہر وقت ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے، موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدہ کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہ جاتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں تاکہ وہ اپنے رب کریم، اپنے محبوب کی زیارت کریں اور اسے ملیں، وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں
چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو جائے، جلد چلے جائیں اس گھر سے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب، موت احتیاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تجھے تو معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فکر غنا سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ وہ پسندیدہ رہی موت، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ میں تمنا بھی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی تنہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر اور ثواب ہے، بہت اجر ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ گیا، دنیا کو پسند کیا جس شخص نے، اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بعد پیدا ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کر، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوتی جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے گا، موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے، وہ شہیدوں کے مقام میں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہے، موت دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ تم، کبھی لذت سے پانی بھی نہ پی سکو گے تم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔
ایک حدیث پاک میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، اور ہر وقت ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیٹ آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے، اور ایسے روتے جیسے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیزوں نے جو 2 چیزیں ہیں مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو ختم کر دیا، ایک موت نے اور دوسرا جو ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے فکر سے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑا ہو سکوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ موت کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، موت کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور پاک کا یہی فرمان ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں اور خواہشات کو کم کرتی ہے۔